جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ ماشاءاللہ جمعۃ المبارک ماہ رمضان شریف کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج 1443 سال ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 13 تاریخ ہے۔ 13واں روزہ خوش قسمت لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ جو نہیں رکھ پا رہے اور اس سعادت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 10 رمضان شریف کی جو تاریخ گزری ہے یہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے، اور 10 رمضان شریف کو ہی ہم اہل بر صغیر کے لیے ایک یادگار دن ہے جب اسلامی جرنیل جہاد کرتے ہوئے حضرت محمد بن قاسم کراچی کے ساحل پر اترے اور جہاد کرتے کرتے ملتان کی سرزمین تک پہنچے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو یہاں غلبہ عطا کیا گیا اور یہاں اسلام پھیلنے لگ گیا۔ مسلمانوں کی تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین کی جماعتیں بر صغیر کی طرف تشریف لائیں، اور یہاں بتوں کے سامنے جھکنے والے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا درس دیا، اور پھر وہ سلسلہ یوں ایسے دراز ہوا کہ پھر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب یہاں تشریف لائے داتا غریب نواز کے بعد، تو پھر اسلام بر صغیر کے گوشے گوشے تک پہنچ گیا۔ تو یہ 10 رمضان شریف کی تاریخ ہمارے لیے بڑی روشن تاریخ ہے، اور جو بڑے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ تو بخوبی جانتے ہیں۔ میں یہ باتیں ان بچوں کے لیے کر رہا ہوں جو آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کے کون کون سے دن ہمارے لیے کتنے اہم اور ضروری ہیں، اور آپ بھی گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ تاریخیں جا کر یاد دلایا کریں۔ ایک وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے لیکن ان کا ذکر جاری و ساری رہے گا، اور ہم اپنے بچوں کو جو یہ نیک اور اچھی باتیں اور تاریخیں سنا کر جائیں گے، انہیں یاد کروا کے جائیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہم قبروں میں پہنچ جائیں گے اور پھر بھی ہمیں ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ اسی ماہ مبارک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی یوم وصال ہے۔ تو میں یہ سارے موضوعات پر چند لمحات کے لیے لب کشائی کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شان میں اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور حضور علیہ السلام کو آپ سے اتنا پیار تھا کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی کا تصور ہی نہیں کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے دوسری، تیسری اور پھر 11 ام المومنین ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے حرم میں داخل ہیں۔ ان میں
سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے، آپ ام المومنین کنواری تھی، باقی سب کی سب امہات المومنین وہ حضور نے بیوگان سے شادی فرمائی. اور اس عرب کے معاشرے میں بھی اور ہمارے ہاں یہاں بر صغیر میں بھی بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ایسا کہنا اور ایسا سوچنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہر کوئی اپنے وقت پر دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بری و ذمہ ہے، وہ نہ منحوس ہے نہ وہ بدبخت ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر صبر کرنے والی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت جب سرکار کی عمر مبارک، ظاہری عمر مبارک صرف 25 سال تھی، اور 25 سال کا جوان انتہائی حسن و جمال میں اپنی مثال ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی طاقتور ہوتا ہے، اس کی خواہشیں اور اس کی امنگیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے 25 سال کی اپنی ظاہری عمر مبارک میں اگر شادی فرمائی تو 40 سال کی ایک بیوہ یعنی حضرت خدیجہ سے فرمائی، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ بیوگان بھی وہ بھی احترام اور عزت اور احترام کے قابل ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے، اور ایک بیٹا جن کا نامی اس میں گرامی حضرت ابراہیم ہے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہوئے ہیں. باقی 4 بیٹیاں اور 2 صاحبزادے وہ اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے عطا فرمائے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا شان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، جبریل امین آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی سلام ہو. اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ اپنے ہاتھ میں کوئی برتن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں ان کو اللہ کا بھی سلام پہنچانا، جبریل کا بھی سلام پہنچانا، اور انہیں یہ بتا دینا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا بلند و بالا محل تیار کیا ہے جہاں آرام اور سکون ہے، وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یہ شان ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی شان بھی وراء الورا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ساری بیویوں میں، حضور کی تمام بیویوں میں اگر جذبہ رقابت پیدا ہوا تو صرف حضرت خدیجہ سے ہوا کہ حضور ان سے اتنا پیار فرماتے ہیں. اب آئیے 15 رمضان المبارک کی وہ مبارک تاریخ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا اور حضرت خاتون جنت نبی پاک علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور 4تھے نمبر کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کا گھر ہے. 15 رمضان مبارک کی تاریخ ہجری سال 3 آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش ہونے لگ گئی. حضور علیہ السلام کو جا کر یہ خبر دی گئی، یا رسول اللہ، سب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مبارک ہو، آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کی گود میں اللہ نے ایک نورانی بچہ عطا فرمایا. تو فرمایا اسے لایا جائے. تو اس شہزادے کو کپڑے میں لپیٹ کر جب حضور کو پیش کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، میں اس بچے کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. حضرت علی کو طلب فرمایا، یا علی، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے اور آپ کو اور پورے عالم اسلام کو دربار مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا. حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے علی کی کیا مجال ہے کہ وہ بیٹے کا نام رکھے؟ میری جرات اور مجال نہیں ہے.
اس بچے کا نام آپ ہی رکھیں گے، آپ سے پہل کرنا علی نے نہیں سیکھا، پہل آپ فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نام رکھا، یہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین، ان کے ذرا القابات سنیے اس فقیر کی زبان سے۔ یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین سیدین، شہیدین، جلیلین، حسنین اور کریمین اور عظیمین، یہ دونوں عظمتوں والے، جلالت والے، سرداری والے اور بخت والے، ان دونوں کو کہا جاتا ہے حسنین، کریمین، سیدین، عظیمین، شہیدین، جلیلین، حسنین، کریمین۔ جب آپ کی گود میں لایا گیا تو آپ سرکار نے فرمایا علی میں اس کا نام رکھ رہا ہوں حسن، اور یہ وہ عظمت والا نام ہے جو اس بچے سے پہلے پوری روئے زمین پر کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ یہ نام بھی پہلا ہے اور یہ شہزادہ بھی پہلا ہے۔ اب ساری کائنات میں جس کا بھی نام حسن ہوگا وہ امام حسن کا غلام حسن ہوگا۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان شریف کو جب یہاں دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کتب احادیث بھری پڑی ہیں ان دونوں شہزادوں کی عظمت اور شان کے بارے میں۔ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ جو ہم شکل اور مشابہت رکھتے تھے وہ امام حسن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد، ظاہری وصال کے بعد، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ نے قرآن پاک میں شہید کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہے پر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو شہید کا بڑا درجہ ہے، پر شہید سے اوپر ایک درجہ ہے صدیقین کا، اور صدیقین سے اوپر درجہ ہے انبیاء مرسلین کا، اور سارے انبیاء کے امام کا نام ہے امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور اپنے روضہ اقدس میں مدینہ شریف میں آپ حیات ہیں، اور عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے یہاں کتنے خوش قسمت بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا وہ کیفیت بتائیں، اللہ پاک دعا کریں یہ سب کو سعادت عطا فرمائے۔ عمرہ شریف کا سفر کھل چکا ہے اور خوش قسمت لوگ اس وقت حرم شریف میں بیٹھ کر جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہوں گے، کچھ خوش قسمت مسجد نبوی شریف میں اس وقت جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان سجدوں کو سلام۔ اللہ یہ سعادت سب کو عطا فرمائے۔ تو بتائیے جب مواجہ شریف کے سامنے حضور کا غلام حاضر ہوتا ہے تو کتنا ادب ہوتا ہے، ہوا بھی ادب سے چلتی ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، شور نہ ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو جو عقیدت اور محبت سے یہاں بیٹھ کر جامع مسجد معینیہ لڈن میں بیٹھ کر بھی جو عقیدت اور محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، حضور اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام روایت ہے کہ جب سرکار کا وصال مبارک ہو گیا تو حضور کے ہجر میں، حضور کی یاد میں صحابہ کرام کہ جب آنسو نکلتے تھے اور دل بے چین ہو جاتا تھا تو ان دونوں شہزادوں کے پاس آتے تھے، حضرت علی سے آ کر عرض کرتے تھے یا علی اپنے دونوں بیٹوں کو ہمارے سامنے لے آئیں تاکہ ان کو دیکھ کر ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے۔ حسن اور حسین دونوں کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کے سراپا رحمت کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی امام حسن پاک کے صدقے میں ہم سب کو توحید اور رسالت
اور یوم آخرت، یہ جو بڑے بڑے عقیدے ہیں ان پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آخر میں امام حسن پاک کی اکثر میں آپ کا یہ ایک آپ کی شخصیت کا ایک روشن باب آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ آج کل برداشت کا مادہ بہت کم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر سیاسی اختلافات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک اور لڑائی مارنے مرنے پر تلاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں، سیاسی اختلافات کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جو جس کا نظریہ ہے اس کو اس پر رہنے دیں، آپ اپنے نظریے پر رہیں، لیکن اپنی محبتوں کو اور اپنے تعلقات کو اور اپنے رشتہ اخوت اسلامی کو بچائیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے اپنی تعلقات کو خراب نہ کریں، غصے پر قابو رکھیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آخری چند لمحات، امام حسن پاک نے اپنے خدام سے فرمایا کہ دسترخوان پر کھانا لگایا جائے۔ دسترخوان بچھ گیا، خادم کھانا لا کر رکھ رہا ہے، آخر میں وہ سالن کا برتن اٹھا کر لا رہا تھا آپ کا خادم، اور اس بیچارے کو پیر کو ٹھوکر لگی اور وہ شوربے والا سالن کا سارا برتن حضرت امام حسن پر آ کر گر گیا۔ اب وہ سالن بھی تو گرم ہوگا، کھانے کے لیے جو تیار تھا، گرم سالن، اور وہ بھی اس میں گھی اور باقی مسالہ جات، کپڑے بھی سارے خراب ہو گئے، اور امام حسن پاک کا جسم مبارک بھی جھلس گیا۔ آپ نے غصے کی نظر سے اس خادم کی طرف دیکھا، لیکن ابھی بولے نہیں، صرف غصے کے ساتھ دیکھا۔ وہ خادم بھی تو کوئی عام نہیں تھا، آل رسول کے گھر کا نوکر تھا۔ اس نے فوراً محسوس کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حضرت امام کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں قرآن پاک کا سہارا نہ لے لوں، تو قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ کا حصہ پڑھا وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ کے نیک بندے پیارے وہ ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام حسن کے غصے پر آپ نے نظریں پھیر لی اور مسکرا کے فرمایا قرآن پاک کا سہارا لینے والے گواہ ہو جا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ اس کو حوصلہ ہوا، اس نے آیت کریمہ آگے پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ امام حسن پاک نے فرمایا اے خادم، میں نے اپنے غصے کو بھی پی لیا، تجھے سزا نہیں دوں گا، اور جو تو نے اللہ کا کلام پڑھا ہے جا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس کو اور حوصلہ ہوا کہ ابھی آیت کریمہ باقی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو بھی پی لیا، تجھے معاف بھی کر دیا، اور اپنے گھر والوں سے فرمایا میں نے اسے آزاد بھی کر دیا ہے، اور اب یہ حسن کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے، اس کی جیبیں پیسوں سے بھر دو تاکہ یہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ اس نے آ کر ہاتھ چومے اور اجازت لے کر رخصت ہوا۔ یہ ہیں امام حسن مجتبی، جن کو اللہ نے صبر و حوصلے کا پہاڑ پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن مجتبی سے اور امام حسین پاک سے اور دیگر صحابہ کرام اولیاء کاملین سے پیار اور محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔